الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا چوتھا باب ہے ابواب کا بیان. سبق نمبر 2 ہے ثلاثی مجرد کے بقیہ ابواب. دیکھیں ثلاثی مجرد کے 2 باب باقی رہتے تھے. اردو کے اندر ہم سارا مسئلہ حل کر چکے ہیں. یہاں سے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. عبارت دیکھ لیں, ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. باب پنجم فاول یفعل بضم العین فیہما الکرم والکرامۃ گرامی شدن کرم یکرم کرما وکرامۃ فہو کریم الامر منہ اکرم الی آخرہ. این باب لازم است ازا مجہول و مفعول نمی آید. فعل بر 2 قسم است, لازم و متعدی. لازم فعل را گویند که بر فاعل تمام شود و اثر آن بر دیگر ظاهر نشود, چون کرم زید و جلس زید. و متعدی آن که اثر آن از فاعل و دیگر رسد, مثل ضرب زید امرا و اکرم بکر خالدا. بہمی جہت کے اثر فعل لازم بر دیگر ظاہر نمی شود, مفعول ہمو میں باشد کہ برا اثر ظاہر میں شود از فعل لازم مفعول نمی آید. عبارت پڑھ دی, اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں. فرما رہے ہیں کہ 5واں باب ہے فاول یفعل, عین کلمہ کے ضمہ کے ساتھ دونوں جگہ پہ, الکرم والکرامۃ گرامی شدن بزرگ ہونا, کرم یکرم کرمن و کرامتن فہو کریم, امر آئے گا اس سے اکرم, آخر تک گردان ایسے ہی ہے. یہ والا باب لازم ہے, اسی لیے اس سے مجہول اور مفعول نہیں آتا. آگے فرما رہے ہیں کہ فعل 2 قسم پر ہے, لازم اور متعدی. لازم اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو فاعل پر تمام مکمل ہو جاتا ہے اور اس کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا, جیسا کہ کرم زید اور جلس زید. اور متعدی وہ فعل ہوتا ہے کہ اس کا اثر فاعل سے دوسرے تک بھی پہنچتا ہے, جیسا کہ ضرب زید امرا اور اکرم بکر خالدا. اسی جہت سے کہ فعل لازم کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا اور مفعول وہی ہوتا ہے کہ اس پر اثر ظاہر ہوتا ہے, اس لیے وہ فعل لازم سے مفعول نہیں آتا. عبارت ہوگی ہے, ترجمہ ہو گیا. چلتے اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں ثلاثی مجرد کے 4 ابواب ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. یہاں سے 5واں باب شروع ہو رہا ہے. 5واں باب میں حضرت فرما رہے ہیں کہ فاول یفعل, عین کلمہ کا ضمہ آئے گا, ماضی میں بھی عین کلمہ پر ضمہ آئے گا اور مضارع میں بھی عین کلمہ پر ضمہ آئے گا. اس کا ایک باب ہے الکرم والکرامۃ. یہ 2 مصدر ہیں لیکن یہ گردان ایک ہی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے گرامی شدن یعنی بزرگ ہونا, کرم یکرم کرمن و کرامتن فہو کریم. ایک اس میں فرق اس میں یہ ہوگا کہ اس میں اسم فاعل نہیں آئے گا بلکہ اسم فاعل کی جگہ پر صفت مشبہ آئے گا, اور امر اس میں اکرم. دیکھیں یہ نصر ینصر سے باب بہت زیادہ ملتا ہے. نصر ینصر میں بھی مضارع میں عین کلمہ مضموم ہوتا ہے, اس میں بھی عین کلمہ مضموم ہوتا ہے, لہذا مضارع سے بننے والی ساری گردانوں میں یہ بالکل نصر ینصر ہی کی مثل ہوگا. آگے فرما رہے ہیں کہ یہ والا جو باب ہے یہ لازم ہے, اس لیے اس باب سے فعل مجہول نہیں آئے گا, فعل ماضی مجہول بھی نہیں آئے گا اور اسم مفعول کا صیغہ بھی نہیں آئے گا, مضارع مجہول بھی نہیں آئے گا. آگے پھر جو فعل کی 2 قسمیں لازم اور متعدی وہ بتا رہے ہیں کہ فعل 2 قسم پر ہے, لازم اور متعدی. لازم فعلی, یہ فعلی ہے, اس کو پڑھنا, فعلی نہیں پڑھنا. لازم اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو فاعل پر تمام ہو جاتا ہے, مکمل ہو جاتا ہے, اس کا اثر فاعل سے دوسرے تک نہیں ظاہر ہوتا, دوسرے تک نہیں پہنچتا. دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں اس کا مفعول نہیں آتا, فاعل پر یہ مکمل ہو جاتا ہے. جیسے کرم زید, زید بزرگ ہوا, اور اسی طریقے سے جلس زید, زید بیٹھا, یا اسی طریقے سے قام زید, زید کھڑا ہوا, یا اسی طریقے سے مات زید, زید مر گیا, وغیرہ وغیرہ. ذہب زید, زید چلا گیا, جاء زید, زید آ گیا. اور متعدی وہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر فاعل سے بدیگر رسد, رسیدن اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا, فاعل سے اثر, فعل کا اثر فاعل سے ہٹ کر دوسرے تک بھی یعنی مفعول تک بھی پہنچتا ہے. جیسے کہ ضرب زید امرا, زید نے مارا, اب مارنے کا جو اثر ہے وہ زید سے جا کر امر تک پہنچا ہے. اسی طریقے سے اکرم بکر خالدن, بکر نے خالد کا اکرام کیا. یہ تو ہو گیا متعدی. اب آگے فرما رہے ہیں کہ جو فعل لازم ہے اس کا اثر چونکہ دوسرے تک ظاہر نہیں ہوتا تو اس لیے فعل لازم سے مفعول نہیں آتا. دیکھیے عبارت ایسے پڑھنی ہے آپ نے, بہمی جہت اسی جہت سے کہ فعل لازم کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا. پھر کیا ہوگا, از فعل لازم مفعول نمی آئے, تو فعل لازم سے مفعول نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا, اس کی دلیل یہاں سے ہے, وہ مفعول ہمو میں باشد کے برا اثر ظاہر میں شود, یہ اس کی دلیل ہے. حکم یہ ہے بہمی جہت کے اثر فعل لازم بر دیگر ظاہر نمی شود از فعل لازم مفعول نمی آید. اب اس کی دلیل یہ ہے, کیوں دلیل یہ ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ مفعول وہی ہوتا ہے کہ اس پر اثر ظاہر ہوتا ہے. تو مفعول کے لیے تو چاہیے کوئی نہ کوئی فاعل ہو
جس کا اثر مفعول پر ظاہر ہو، اور فعل لازم اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا دوسرے پر، تو لہذا ثابت ہوا کہ فعل لازم سے مفعول نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد جو اگلی عبارت ہے اس سے حضرت یہ والی بات ثابت کریں گے کہ جس طریقے سے مفعول نہیں آتا اسی طریقے سے فعل مجہول بھی نہیں آتا، وہ ہم اس کے بعد اس کو ذکر کرتے ہیں۔ فعل لازم اور فعل مجہول کی بات چل رہی ہے، آدھی بات ہم پہلے تفصیل سے سمجھ چکے ہیں، باقی کی آپ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ فعل مجہول منصوب بمفعول میں باشد، لہذا ہم از لازم نمی آید، مگر ہر گاہ کے فعل لازم را بحرف جر متعدی کنند مجہول و مفعول ازا میں آید، چون قرم بھی مکروم بھی۔ باب ششم فاعل یفعل بکسر العین فیہما الحسب والحسبان پنداشتن حاسب یحسب حسبا وحسبانا فهو حاسب وحسب یحسب حسبا وحسبانا فهو محسوب۔ صحیح عظیم باب جز حاسب یحسب نئے آمدہ و درا ہم در مضارع فتح عین نیز آمدہ است، دیگر چند کلمہ مثال و لفیف عظیم باب آمداند۔ عبارت پڑھ دی ہے، ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ فعل مجہول یہ منصوب کی طرف مفعول ہوتا ہے، لہذا یہ بھی لازم سے نہیں آتا، مگر ہر جگہ کے فعل لازم کو حرف جر سے متعدی کریں تو مجہول اور مفعول اس جگہ پر آ جاتا ہے، جیسے کہ قرم بھی مکروم بھی۔ چھٹا باب ہے فاعل یفعل عین کلمہ کے کسرہ کے ساتھ ان دونوں جگہ میں، جیسے کہ الحسب والحسبان گمان کرنا، حاسب یحسب حسبا وحسبانا فهو حاسب وحسب یحسب حسبا وحسبانا فهو محسوب۔ صحیح یہ ہے کہ اس باب سے سوائے حاسب یحسب کے کوئی اور نہیں آتا، اور اس باب میں بھی مضارع میں عین کلمہ پر فتح بھی آیا ہے، دیگر چند کلمہ مثال اور لفیف سے اس باب سے آتے ہیں۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہوگی، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس سے پہلے یہ والی بات بیان کی تھی حضرت نے کہ فعل لازم سے مفعول نہیں آتا، کیونکہ مفعول اس کو کہا جاتا ہے جس پر فاعل اپنا فعل کرتا ہے، تو چونکہ فعل لازم میں جو فاعل کا اثر متعدی نہیں ہوتا، آگے دوسرے تک اثر نہیں پہنچتا، اس لیے فعل لازم سے مفعول نہیں آتا۔ اب یہاں پہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے مفعول نہیں آتا اسی طریقے سے فعل لازم سے فعل مجہول بھی نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا وہ وجہ بتا رہے ہیں، کیونکہ فعل مجہول کی نسبت ہوتی ہے مفعول کی طرف، کیونکہ فعل مجہول میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کا فاعل نامعلوم ہوتا ہے، اور جو اس کا فاعل ہوتا ہے در حقیقت وہ اس کا فاعل نہیں ہوتا بلکہ اس کا مفعول ہوتا ہے، جس کو نائب فاعل کہہ کر ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ فعل مجہول بھی چونکہ مفعول کی طرف منصوب میں باشد ہوتا ہے، لہذا یہ بھی لازم سے نہیں آتا، کیونکہ جہاں پر فعل مجہول ہوگا وہاں پر لازمی بات ہے کہ پھر مفعول بھی ہوگا، کیونکہ وہ مفعول کا ہونا بتاتا ہے، اور فعل لازم میں مفعول ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا اثر آگے پہنچتا ہی نہیں ہے، تو لہذا مفعول بھی نہیں آئے گا فعل لازم سے، اور بالکل اسی طریقے سے فعل مجہول بھی نہیں آئے گا۔ مگر ہر گاہ کے فعل لازم را، یہاں سے ایک صورت بتا رہے ہیں کہ فعل لازم کا اگر آپ نے فعل مجہول لے کر آنا ہے، یا اسی طریقے سے اگر آپ نے فعل لازم سے مفعول لے کر آنا ہے، تو ایک صورت ہے۔ وہ صورت کیا ہے؟ وہ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہر جگہ کے فعل لازم کو حرف جر سے متعدی کر دیں تو پھر فعل مجہول بھی آ سکتا ہے اور اسم مفعول بھی آ سکتا ہے۔ یہ فرمایا کہ فعل لازم را بحرف جر متعدی کنن، ہر وہ جگہ جہاں پہ فعل لازم کو حرف جر سے متعدی کریں مجہول و مفعول ازا میں آید، اس جگہ پر فعل لازم سے، ازا اس سے، کس سے؟ یہ جو ازا میں ضمیر ہے یہ اس فعل لازم کی طرف لوٹ رہی ہے، اس جگہ پھر اس فعل مجہول بھی آئے گا اور فعل مفعول بھی میں آید آتا ہے، آمدن سے یہ صیغہ ہے۔ چون قرم بھی مکروم بھی، اب یہ قرم دیکھیں، اب یہ فعل مجہول ہے لیکن چونکہ با حرف جر کے ذریعے سے متعدی کیا جا رہا ہے اس لیے یہاں پہ فعل مجہول آ گیا ہے، اور اسی طریقے سے مکروم اسم مفعول ہے لیکن چونکہ با حرف جر کے ذریعے سے متعدی ہو رہا ہے اس لیے یہاں پہ اسم مفعول بھی آ گیا ہے۔ تو یہاں تک یہ 5واں باب تھا، آگے سے یہ 6واں باب شروع ہو رہا ہے جو کہ ثلاثی مجرد کا آخری باب ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ فاعل یا فعل دونوں جگہوں پر عین کلمہ میں کسر آئے گا، بکسر العین فیہما، دونوں میں۔ کس میں؟ یہ جو ہما میں ضمیر ہے یہ ایک لوٹ رہی ہے ماضی کی طرف اور دوسری لوٹ رہی ہے مضارع کی طرف، جیسا کہ الحسب والحسبان، یہ دونوں مصدر ہیں، باب ایک ہی ہے۔ پنداشتن گمان کرنا، حاسب یحسب حسبا وحسبانا فهو حاسب، یہ جو حسبا وحسبانا ہے یہ مصدر ہیں، دو مصدر آتے ہیں اس کے، اور اسی طریقے سے حسب یحسب حسبا وحسبانا، حسب یحسب یہ مجہول آ جائے گا، حسبا وحسبانا یہ وہی ہے جو کہ مصدر آپ نے یہاں پہ پڑھ لیے ہیں، اور محسوب یہ اسی طریقے سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ آگے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حاسب یحسب ہے اس کے بارے میں آپ ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت قلیل الاستعمال باب ہے، اور صحیح سے صرف یہ ایک ہی گردان آتی ہے حاسب یحسب کی گردان، اس کے علاوہ صحیح سے کوئی اور گردان نہیں آتی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں صحیح عظیم باب جز حاسب یحسب نئے آمدہ، صحیح اس باب سے سوائے حاسب یحسب کے نئے آمدہ نہیں آتا ہے، یہ آمدن کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور نئے آمدہ نہیں آتا ہے۔ ودرا ہم در مضارع فتح عین نیز آمدہ، اور اگلا مسئلہ یہاں پر یہ بتایا ہے
کہ صرف ایک ہی باب ہے جس سے حاسب یحسب آتا ہے، اور اس حاسب یحسب میں جس طریقے سے یحسب مضارع میں عین کلمہ پر کسرہ پڑھا گیا ہے، بالکل اسی طریقے سے مضارع میں عین کلمہ کے اوپر ضمہ بھی پڑھا گیا ہے، حاسب یحسب بھی پڑھا جاتا ہے اور حاسب یحسب بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں ودرا، اور اس میں ہم بھی در مضارع، مضارع میں فتح عین نیز آمداز، مضارع میں عین کلمہ پر فتح بھی آتا ہے۔ دیگر چند کلمہ مثال لفیف عظیم باب آمدن، اگر یہ فرما رہے ہیں کہ صحیح سے تو صرف یہ ایک ہی باب آئے گا حاسب یحسب، البتہ مثال سے اور اسی طریقے سے لفیف سے کچھ اور بھی مصادر ہیں، کچھ اور بھی گردانے ہیں جو کہ اسی باب حاسب یحسب یعنی کہ فاعل یفعل کے وزن پر آتے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں دیگر چند کلمہ، دیگر کچھ کلمات ہیں، مطلب کچھ گردانے ہیں جو کہ مثال سے آتی ہیں، لفیف سے آتی ہیں، عظیم باب آمدن اسی باب سے آتی ہیں۔ تو یہاں تک یہ ثلاثی مجرد کے 6 باب مکمل ہو چکے ہیں۔ ان ساروں کے گردانے اب تفصیل سے یاد کریں، خاص طور پہ ماضی کا عین کلمہ، مضارع کا عین کلمہ، اور اس طریقے سے کس باب میں صفت مشبہ آتی ہے، کس باب میں فعل مجہول آتا ہے، کس باب میں نہیں آتا ہے۔ یہ ساری تفصیل مکمل گردانوں کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے ثلاثی مزید فقہی گردانے شروع کریں گے۔